ابن ماجہ میں حدیث شریف 1388 اس کی انہوں نے پوری سند ذکر کی ہے، اور آگے جو مدار ہیں وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے پھر کیا ہے اس کا حکم؟ فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات کو تم قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے اگلے دن کا روزہ رکھو۔ پھر اس رات کے اندر اس امت کو کیا ملتا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ، یہاں لام جو ہے وہ ظرفیت کے لیے ہے، وقت کے معنی میں ہے۔ فرمایا اس رات کو خصوصی اہتمام یہ ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کہ رب ذوالجلال اس رات کو سورج غروب ہوتے ہوئے ہی آسمان دنیا پہ تجلیات نازل کرتا ہے۔ دنیا کا معنی ہے قریب والی چیز، تو آسمان جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو آسمان دنیا اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی یہ قریب والا آسمان، اس پر رب ذوالجلال شب برات کے موقع پر سورج غروب ہوتے ہی اپنے خاص جلوے نازل فرماتا ہے، اور اس کے بعد وہ اعلان کرتا ہے رب ہو کے، وہ ہر حاجت سے پاک ہے، محتاج ہم ہیں، یعنی ہم محتاج ہیں کہ کئی موقع ملے تو ہم اپنی درخواست پیش کریں رب کے دربار میں کہ رب ہماری بیماری دور کر، کوئی کہ رب مجھے رزق دے، کوئی کہ اللہ میرے گناہ معاف کر، یہ ہمیں حاجت ہے، اسے کوئی حاجت نہیں، وہ غنی عن العالمین ہے۔ لیکن اس رات کو وہ خصوصی اعلان کرتا ہے، یہ اعلان ہمارے کان نہیں سنتے، لیکن سرکار نے سن کے ہمیں بتا دیا ہے، اور ہمیں اپنے کانوں سے زیادہ اعتماد سرکار کے کانوں پہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَقُولُ، اللہ فرماتا ہے، پہلا اعلان کیا ہے؟ الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کیا ہے کوئی ایسا جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہو تو میں اسے بخش دوں؟ یعنی کتنا زبردست اعلان ہے، یعنی کس قدر وہ بخشنے کو تیار ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم دستک دیں در رحمت پہ، پتہ نہیں کھلتا ہے، پتہ نہیں کھلتا، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ کھول کے اعلان کر رہا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کوئی نہیں ایسا کہ جو بخشش چاہے تو میں بخشوں۔ پھر دوسرا اعلان رب ذوالجلال فرماتا ہے الا مسترزق فارزقہ، کوئی نہیں ایسا کہ جس کو رزق کی طلب ہو، اس کی ڈیمانڈ رزق ہو، کہ میری تنخواہ بڑھ جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرا رزق پھیل جائے، ہے کوئی ایسا جو رزق کی فراوانی چاہتا ہے تو میں اس کے رزق میں فراوانی دے دوں، میں اس کو رزق کی کشادگی دے دوں، میں اس کی تنگی ختم کر دوں۔ ہے کوئی ایسا کہ جو چاہے رزق تو میں اس کو رزق دے دوں؟ تیسرے نمبر پر رب ذوالجلال فرماتا الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی ایسا بیماریوں نے جس کی کمر توڑ دی ہو، وہ چاہے تو میں اس کو صحت دے دوں؟ رزق کے لحاظ سے بھی اللہ کا اعلان دوسرا، اور پھر ہر بندے کو صحت چاہیے، ہر بندے کو جسمانی طور پر صحت، یا کوئی بھی غم آیا ہوا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی ناجائز مقدمات ہیں، کوئی کسی طرح کی الجھن ہے، یہ سب کچھ مبتلا کے اندر آتا ہے۔
ہے کوئی ایسا جسے غموں نے گھیرا ہوا ہو، وہ مجھے کہے، میں اس کا غم دور کر دوں، میں اس کو غموں سے نجات دے دوں۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، سرکار فرماتے ہیں الا قضا الا قضا، رب آگے اعلان کرتے ہی جاتا ہے، کرتا جاتا ہے۔ کیسے؟ ہے کوئی ایسا جسے علم چاہیے تو میں اسے علم دے دوں، ہے کوئی ایسا جسے اولاد چاہیے تو میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی ایسا جسے عزت چاہیے تو میں اسے عزت دے دوں۔ سرکار فرماتے رب وغیرہ وغیرہ سے ذکر کر کے سرکار نے فرمایا اللہ کی طرف سے اس رات میں اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ کب تک ہوتے رہتے ہیں؟ فرمایا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع صبح صادق کا وقت آ جاتا ہے۔ یعنی جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے، اذان فجر کا، روزہ رکھنے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اذان کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تک ساری رات رب کے اعلان جاری رہتے ہیں۔ کروڑوں سلام و ماہ مدینہ تجھے، کتنا فائدہ سوچا اپنی امت کا کہ ساری صدیوں کے لیے، یہ نہیں کہ شب برات ایک بار آنی تھی صحابہ کے زمانے میں، فرمایا جب بھی شعبان آئے گا یہ رات ضرور آئے گی، اور یہ انعام ہے میری پوری امت کے لیے، اور اس میں یہ اعلان ہوا ہوں گے۔ اب جس نے یہ مانگنے کی شرطیں پوری کر لیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رب ویسے ہی دے دے، اور یہ پھر کیوں کہتا ہے کہ کوئی ہے ایسا جو بخشش چاہے، کوئی ہے ایسا جو عزت چاہے؟ تو رب ذوالجلال دیتا ہے، مانگے بغیر بھی دیتا ہے، لیکن اللہ علیم بذات الصدور ہے، اسے پتا تھا کہ اس رات کے منکر بھی آئیں گے، اس رات پہ فتوے بھی لگیں گے، اس کو بدعت بھی کہا جائے گا، تو پھر ہم ویسے ہی دیتے جائیں، اسے دیں گے جو مستحق ہوگا اس کا، کہ جس کا عقیدہ تو ہو، جو اس کے لیے اہتمام تو کرے۔ ادھر رحمت دستک دے رہی ہو اور یہ دروازہ بند کر کے سو گیا ہو، آگے پیچھے مسجد میں لائٹنگ ہو، اس دن بلب بھی بجھا دیے گئے ہو کہ اب چونکہ شب برات ہے کوئی بندہ نہیں آنا چاہیے، تو پھر اس کے لیے رحمت کیسے آئے گی؟ جو اہتمام کرے گا۔ رب ذوالجلال نے خصوصی اعلانات کیے ہیں، اور وہ اعلانات امت تک ہمارے نبی علیہ السلام نے پہنچا دیے۔